یہ جاہل بھول گئے انہوں نے میرا قرضہ دینا ہے. ہائے ہائے، یہ جاہل بھول گئے انہوں نے میرا قرضہ دینا ہے. محمد میری بات سن، 3 دن تم نے دعوت کی، یہ کھانے کے لیے آئے. آج میں دعوت کرتی ہوں، انہیں بولا کھانا میں دوں گی. ہے کھانا میں دوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر چلے گئے، اعلان کیا کہ آ جاؤ، آج کھانا میری طرف سے نہیں، میری زوجہ کی طرف سے ہے. یہ کھانے کے تو پیچھے تھے، بہت زیادہ بھوک لگتی تھی. یہ پھر چل پڑے. ایسے داخل ہوئے ابو طالب کے گھر میں. دسترخوان لگا ہوا تھا. پہلا جو دسترخوان تھا وہ غریب کا تھا. اب اس دسترخوان پہ سونے کے چمچے ہے، چاندی کی پلیٹیں، سونے کے برتن، ہیرے جواہرات. یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. کھانا ملا، کھانا کھا رہے ہیں. 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی آئیں. بی بی نے کہا تم سب کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ پڑھ لو اس کا. انہوں نے کہا ہم کیسے کلمہ پڑھیں، یہ ہمارے خداؤں پہ لعنت کرتا ہے. یہ ہمارے خداؤں پہ لعنت کرتا ہے، ہم نہیں پڑھتے اس کا کلمہ. بی بی نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو؟ کیا میں ایسا کروں کہ ایک پلڑے میں سونا رکھوں، ایک میں محمد کو بٹھاؤں؟ ہے ایک میں سونا رکھوں، ایک میں محمد کو بٹھاؤں. تم میں سے ہر ایک بندہ اٹھے، محمد کے وزن کے برابر سونا اٹھائے، محمد کے وزن کے برابر سونا اٹھائے، پھر کلمہ بھی پڑھتا جائے، پھر محمد رسول اللہ بھی پڑھتا جائے. میں ایسا کروں؟ بہت سارے سیانے دولت کے پجاری. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، آپ سونا رکھو ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں مصطفیٰ کو بٹھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری دولت کب تک ختم ہوتی ہے. توجہ، لطف آ رہا ہے جی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری دولت کہاں تک ختم ہوتی ہے. کہ بلا ان میں ایک سیانہ بندہ بیٹھا تھا، ذہین. اس نے ساتھ والے کو ایسے بازو مارا، کہا ان کو کہو ہمارا قرضہ معاف کریں. ان کو کہو ہمارا قرضہ معاف کریں. اس نے کہا نہیں ہو، میں نہیں کہتا. تجھے یاد نہیں ابو طالب کھڑا ہوا ہے؟ تجھے نہیں ہے یاد ابو طالب کھڑا ہوا ہے؟ میں نہیں کہتا. پھر ساتھ والے نے دوسرے کو ایسے کوہنی ماری، تو کہہ دے. میں نہیں کہتا، میں ڈرتا ہوں. ابو طالب کے ساتھ علی بھی کھڑا ہے، تجھے یاد نہیں اس نے کافروں کے بچوں کو مارا ہے؟ تو کہہ دے، میں نہیں کہتا. پھر تیسرے نے ایسے کوہنی ماری، یار میں ڈرتا ہوں، میں نہیں کہتا، تو کہہ دے. ایسے 40 بندے نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری. ملکۃ العرب نے دیکھا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر بی بی خود بول کے کہتی ہے میں اس خدا کو مانتی ہوں، مجھے پتا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تم سوچتے کیا ہو. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قرضہ معاف کر دوں، کہ میں قرضہ معاف کر دوں، میرا تم سے وعدہ ہے اس کا کلمہ پڑھو، تمہارے قرضے معاف ہے. اس کا کلمہ پڑھو، تمہارے قرضے معاف ہیں. بڑے خوش ہو گئے کافر کہ جی ٹھیک ہے. کلمہ شروع ہو گیا. سارے اٹھے، ایویں بہت سے لیے ہاتھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بی بی اپنے نوکر نو سڑیا، جا کاغذ قلم دوات لے. کاغذ قلم دوات لے کے آ گیا. بی فرمائے تھے لکھ فلاں ابن فلاں، اس کا قرضہ معاف ہوا بمقصد مصطفیٰ کا، اس نے کلمہ پڑھا. اس کا قرضہ ہم نے معاف کیا، شروع سے ہی معاف کیا تھا ہی نہیں. مقصد کون سا؟ کہ اس نے میرے مصطفیٰ کا اور اس کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. غلام لکھتا گیا، ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، سارے آ گئے. قرضے معاف کرا کے یہ جانے لگے. بیوی نے کہا رک جاؤ، میری بات سنو، تم سب نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی چلنا ہے.
تم سب نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی چلنا ہے, اس لیے اس کے پیچھے قدم بھی بڑھانا ہے. تم نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھو. کافر پھر پریشان ہوئے. ایک کافر نے کہا ادھر کہہ لو ٹھیک ہے, پھر گھر جا کر مکر جائیں گے, پھر گھر جا کر مکر جائیں گے. پھر یہ باہر نکلے, بی بی نے پھر بلایا ادھر آؤ نجس کتو, یہ پلیٹیں اٹھاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا نعرہ حیدری. ادھر آؤ, یہ برتن اٹھاؤ, یہ بھی لے جاؤ, ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. تبلیغ شروع ہوئی. مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ جی اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیں, اپنے لڑکوں کو باہر نہ جانے دیں. جی وجہ کیا ہے؟ مکہ میں جادوگر آیا ہوا ہے. وہ کام کون سا کرتا ہے؟ وہ یہ مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے جھوٹے خداؤں پہ لعنت کرو, باہر نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ جادوگر آیا ہوا ہے. قسمت آئی ایک بوڑھی کی, ایسے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی, مکہ کی گلیوں میں چل رہی تھی. کبھی بیٹھتی تھی, کبھی اٹھتی تھی. ساتھ قریب مصطفیٰ آ گئے. جانتی نہیں تھی کہ یہ محمد ہیں. حضور نے کہا مجھے یہ سامان دے دو, میں اٹھاتا ہوں. بوڑھی عورت ہو, تم یہ اٹھا نہیں سکتی, مجھے دے دو, میں اٹھاتا ہوں. نبی نے اٹھا لیا, ساتھ چل رہی ہے. کہہ رہی ہے تمہیں پتا ہے مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے. بیٹا میں تمہیں کہتی ہوں تم بہت اچھے ہو, اس سے بچ کے رہنا. تم بہت اچھے ہو, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اس سے بچ کے رہنا. نبی نے کہا ٹھیک ہے, اس سے بچ کے رہوں گا. پھر چلتے چلتے کہتی ہے یہ بتاؤ تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ہائے 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 ہائے, یہ بتاؤ تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ نبی نے کہا تم مجھے نہیں جانتی, چپ کر کے آگے چل, پھر تجھے بتاؤں گا میں کون ہوں. پھر چل رہی آگے. دیکھ کے کہتی ہے تمہارا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہے؟ توجہ یار توجہ. تمہارا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہے, تو اتنا حسین کیوں ہے؟ نبی نے کہا سب کچھ بتاؤں گا, فی الحال تو چلتی رہے. سامان اٹھا لیا اس کا, سامان نبی کے سر پہ. چلتے 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 اس کا گھر قریب آیا. اس نے کہا بیٹا میں تجھے پھر کہتی ہوں اس سے بچ کے رہنا, اگر وہ تمہیں مل گیا تو تمہیں پھنسا لے گا. اگر وہ تمہیں مل گیا وہ تمہیں ورگ لا لے گا, اپنی طرف کر لے گا. اس سے بچ کے رہنا, جو بھی کرو اس سے بچ کے رہنا. نبی نے کہا ٹھیک ہے. پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نبی نے کہا تو نے نام کو کیا کرنا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نے تیرا سامان اٹھایا ہے, میں نے محنت کی, بس تو مجھے دعا دے دینا, اور کچھ بھی نہیں. اور اگر تیرے لیے کوئی کام ہو, تیرا کوئی میرے لیے کام ہو تو مجھے یاد کر لینا, میں آ جاؤں گا. کوئی بھی کام ہو, تمہارے گھر کا باہر کا کوئی بھی کام ہو, مجھے بلا لینا, میں آ جاؤں گا. جی ٹھیک ہے. اس کا گھر آ گیا. نبی نے گٹھڑی اتاری, گلی میں رکھی. نبی واپس چلے. اب قدم اٹھاتے ہیں, نیچے جبرائیل کا پر ہے. اب نبی نے دوسرا قدم اٹھایا, اسرافیل کا پر ہے. نبی فرشتوں کے پروں پہ چل رہا تھا. اس بوڑھی عورت نے کہا یہ تو بتا, تو نے اپنا نام نہیں بتایا, مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون, تو کرتا کیا ہے, تو کہاں سے ہے؟ مجھے نہیں لگتا تو مکہ سے ہے, میں مانتی ہی نہیں کہ تو مکہ سے ہے, مکے میں ایسے لوگ رہتے ہی نہیں. تیرا چہرہ نورانی, تجھ سے خوشبو آتی ہے, تو بولتا بھی بہت اچھا ہے, تو بتا تو صحیح تو ہے کون. نبی مسکرا کے کہتے ہیں جسے تو نے جادوگر کہا وہی محمد میں ہوں, جسے تو نے جادوگر کہا وہی محمد میں ہوں. پیچھے کہلاتی ہے ادھر آ, مجھے کلمہ تو پڑھا کے جا. حیدری ادھر آ, مجھے کلمہ تو پڑھا کے جا. یہ ہے تبلیغ کا اثر. کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی نے کبھی کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو. کیوں نہیں اٹھایا ہاتھ؟ اگر نبی کسی پہ ہاتھ اٹھا بھی لیتا تو یقین مانے نبی سے نبوت چلی جاتی. قرآن میں ایک کرائٹیریا بتایا, اللہ نے احاطہ بتایا ہے کہ میں اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہوں.
عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں. بندے پھر قریب ہوئے, یا رسول اللہ آپ جو رحمت للعالمین ہیں, آپ کی رحمت کہاں کہاں تک ہے, آپ کا پیار کہاں کہاں تک ہے, آپ کا یہ حسن سلوک کہاں کہاں تک ہے. نبی نے کہا کیا تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا مالک پڑھی ہے. رسول نے کہا پھر سنا, کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. پھر نبی نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پھر نبی نے کہا اپنا سوال کر, سوال دہرا. اس نے کہا آپ کی رحمت کہاں تک ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں جہاں تک وہ رب ہے وہاں تک میری رحمت ہے. جہاں تک وہ رب ہے. صلوات پڑھ لیں بابا سے بلے. انہوں نے بڑی سازشیں کی کافروں نے کہ جی قرضے بھی معاف کرا لیے, امیر بھی ہو گئے, اب تو ہم فقیر نہیں رہے نا. اور یقین مانے کہ ہمارا علاقہ نا لیا, وہاں پہ ایک مشہور غذا ہے لیا کی, صوبت. سنا ہے آپ نے صوبت سنی ہوئی ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ شورے میں, شوربہ ہوتا ہے نا, شوربہ کسی بھی سالن کا, اس میں روٹی بھگو کر کھلاتے ہیں, روٹی بھگو کے کھلاتے ہیں, اسے صوبت کہتے ہیں. وہ صوبت چلی ہے عرب سے. صوبت کہاں سے چلی ہے؟ عرب سے. جو نبی کے دادا تھے نا ہاشم, ان کا بہت بڑا ڈیرا تھا. یہ سارے کافر وہاں پڑے رہتے تھے, ہائے ہائے ہائے, وہاں پہ پڑے رہتے تھے. کرتے کیا تھے؟ وہ اونٹ ذبح کرتا تھا, اس کی سالن بنوا کر اس کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھلواتا تھا, روٹی بھگو کر ان سب کافروں کو کھلاتا تھا. جب عمر ابن عبد ود نبی کے علی کے سامنے میں آیا, علی کے سامنے آیا, اس نے تلوار نکال کے پوچھا بتا تو کون ہے؟ نبی نے کہا, علی نے کہا میں عبد المطلب کا بھتیجا ہوں, میں عبد المطلب کی نسل سے ہوں, میں ہاشم کی نسل سے ہوں, میں عبد المناف کی نسل سے ہوں. اس نے کہا وہی ہاشم جو مہمان نوازی کرتا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں آپ بھی تم جیسے کروڑوں کتے پلتے ہیں, اب بھی تم جیسے کروڑوں کتے پلتے ہیں. ہمارا لنگر وسیع ہے, ہم نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. کوئی آ جائے مانگنے کے لیے ہم دیتے ہیں. حسن بادشاہ کے قریب بندہ آیا, اس نے کہا مولا آپ کا بابا بڑا سخی تھا یا حاتم تائی؟ توجہ ہے, درود پڑھ لیں بابا سے بلند. آپ کا بابا بڑا سخی تھا یا حاتم تائی؟ اب کھچا کھچ بھرا ہوا ہے مسجد نبوی کا منبر, اوپر بیٹھے حسن. اس نے سوال کیا, مولا نے کہا ان سب کو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. ایسے پیچھے مڑ کے دیکھو بھائی میری بات سنو, میں نے حسن بادشاہ پہ سوال کیا ہے کہ آپ کا بابا بڑا سخی ہے یا حاتم تائی بڑا سخی ہے. آپ کا بابا بڑا سخی ہے یا حاتم تائی؟ سب نے سن لیا. مولا نے کہا تم سب نے سوال سن لیا ہے؟ سب نے کہا جی مولا سن لیا. کہا اب تو بتا حاتم کتنا بڑا سخی تھا, کتنا بڑا سخی تھا بھائی جان, حاتم کتنا بڑا سخی تھا. اس نے کہا مولا میں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے مگر سنا ہے. مولا اس کا ایک محل تھا جس میں ایک کے ساتھ دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا, تیسرے کے ساتھ چوتھا, اس کے ایک محل میں 40 دروازے تھے. کتنے؟ 40 دروازے تھے. مولا نے کہا پھر ہمارا تو ایک دروازہ ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا حاتم اس موقع پہ تو ہم سے جیت گیا, اس کا 40 دروازہ, ہمارا تو ایک ہے. باب اللہ ہے, وہ کسی عام بندے کا دروازہ ہے ہی نہیں, وہ تو اللہ کا دروازہ ہے. توجہ. اچھا تو یہ بتا کہ وہ کتنا بڑا سخی ہے. اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے. اس کے دروازے پہ جب بھی کوئی سائل آیا اس نے پہلے سے مانگا, وہ باہر نکلا پہلے دروازے سے بھی دیا, پھر سائل آیا
اس نے دوسرے سے بھی مانگا، اس نے دوسرے دروازے میں سے بھی دیا۔ مولا نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ مولا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے 40 دروازے تھے، کوئی بھی فقیر جاتا اس کے پاس، وہ پہلے دروازے سے دیتا، دوسرے سے دیتا، تیسرے سے دیتا، چوتھے سے بھی دیتا۔ مولا وہ 40 دروازوں سے فقیر کو خیرات دیتا تھا۔ مولا اس کے ماتھے پہ شکم نہیں آتا تھا، ماتھے پہ شکن نہیں آتا تھا، مولا وہ پریشان نہیں ہوتا تھا۔ علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے تو یہ بتا اس کی تعریف کرتا ہے یا توہین کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے یا توہین کرتا ہے؟ مولا میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں، مولا میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ مسکرا کے کہتے ہیں میرے بابے نے جس کو ایک مرتبہ دیا ہے پھر مانگتا نہیں، وہ بھی عطا کرتا ہے۔ جس کو بھی عطا کیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مانگتا نہیں، پھر دیتا ہے۔ اچھا مولا ٹھیک ہے، پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ مولا میں نے سنا ہے اس نے اپنی پوری جائیداد راہ خدا میں خرچ کر دی۔ توجہ، اس نے اپنی پوری جائیداد راہ خدا میں خرچ کر دی۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں یہ بتا اس نے کبھی کسی کو بیٹے دیے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، نہیں مولا نہیں دیے۔ اچھا یہ بتا کبھی کسی کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ حاتم کے پاس آیا ہو کہ مجھے آنکھیں دیجئے، حاتم نے آنکھیں دی ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں کیا۔ مسکرا کے پھر ماننا ہم بڑے سخی ہیں، وہ ہمارا نوکر ہے، ہم بڑے سخی ہیں۔ کوئی ہمارے جھولے کے پاس آ جائے اسے بھی شفا مل جاتی ہے، کوئی ہمارے ذوالجناح کے پاس آ جائے اسے بھی شفا مل جاتی ہے، کوئی ہمارے علم کے پاس آ جائے اسے بھی شفا مل جاتی ہے۔ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جھولے سے شفا کیسے ملتی ہے، واقعہ سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات پہ واپس آؤں گا۔ ایک بندے نے خواب میں دیکھا 12ویں امام کو، اور یہ ہمارے اندر بہت بڑی خامی سمجھیں، کمی سمجھیں کہ ہم میں سے جتنے ذاکر بھی اس ٹائم عشرہ محرم الحرام سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ولایت پڑھ رہا ہوگا، کوئی رسالت، کوئی توحید، کوئی بھی بندہ 12ویں پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوگا، کوئی بھی بندہ۔ آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ، ہر ذاکر کے مہنگے ترین ذاکر کے بھی عشرے چل رہے ہیں، کوئی بندہ 12ویں پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوگا۔ بھائی وقت کی ضرورت ہے، 12واں امام، چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، اس کے لیے بھی ضرورت ہے 12واں امام۔ کیوں؟ اگر وہ آئیں گے تو پھر دنیا کے ساری مصیبتیں، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، پھر وہی راج ہونا ہے مصطفیٰ والا، پھر وہی کلمہ ہونا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ سب دعا کی کریں مولا کے ظہور کے لیے، جتنا جلد ہو سکے مولا کا ظہور ہو۔ کیا دیکھتا ہے خواب میں؟ کہ 12واں امام ہے، تخت لگا ہوا ہے۔ توجہ، میں بتا رہا ہوں کون کون سی ان کی چیزیں شفا دیتی ہیں۔ یہ جھولے سے ہٹ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی شفا دیتی ہیں۔ توجہ، کیا دیکھتا ہے؟ یہ مسجد جمکران اب بنی ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ایران میں جو بنی ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی یہ۔ اس نے دیکھا خواب میں مولا نظر آئے، حکم ہوا اے بندہ فلاں جس جگہ پہ میرا تخت ہے یہاں پہ مسجد بنا۔ توجہ، لگتا میں کوئی اوکھی گل چھیڑ دی تھی۔ یہاں پہ مسجد بنا، اور مسجد بنانے سے پہلے ایک کام کر، لنگر تقسیم کر۔ توجہ یار، توجہ، لنگر تقسیم کر۔ اس نے کہا جی مولا میں تو غریب ہوں، میں لنگر تقسیم کیسے کروں؟ مولا نے کہا جب تم واپس جاؤ نا گھر تو راستے میں تمہیں ایک ریوڑ ملے گا، اس چرواہے کے پاس جا کر میرا سلام دینا اسے، وہ تمہیں ایک بکری دے دے گا، چلے جانا لنگر کرانا، پھر مسجد کی ابتدا کرنا۔ جی مولا ٹھیک ہے۔ صبح خواب سے بیدار ہوا، اٹھا، دیکھ کہتا ہے کہ زنجیر لگی ہوئی تھی، تخت نہیں تھا، تخت کی چوگرد زنجیر لگی ہوئی تھی، زنجیر کی باڑ جیسے یہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ زنجیر لگی ہوئی تھی، ممبر نہیں تھا، زنجیر لگی ہوئی تھی،
منبر نہیں تھا. اس نے تبرک سمجھ کر وہ زنجیر اٹھائی, سینے سے لگائی, زنجیر اٹھائی سینے سے لگائی, گٹھڑی میں باندھ کی, ایسے سر پہ رکھ دی, چل پڑا. جب وہ مقام جو مولا نے بتایا تھا اس کے قریب آیا, کیا دیکھتا ہے؟ ایک ریوڑ چل رہا ہے بکریوں کا, اس کے پیچھے ایک بکری چل رہی ہے جو ریوڑ کے ساتھ نہیں ہے, علیحدہ ہے. ہائے 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 ہائے, جو ریوڑ کے ساتھ نہیں ہے علیحدہ ہے, علیحدہ ہے ان سے. ساری بکریاں آگے, وہ چرانے والا بھی آگے, بکری سب سے پیچھے. آخر میں ان سب سے جدا یہ قریب آ کے کہتا ہے السلام علیکم, مجھے بقیت اللہ نے بھیجا ہے, مجھے بقیت اللہ نے بھیجا ہے. اس نے کہا وہ رات ہی میرے خواب میں آئے ہیں, وہ رات ہی میرے خواب میں آئے ہیں, مگر تو ان کے ساتھ تھا, مگر تو ان کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا میں تمہاری طرف ایک بکری بھیجتا ہوں, تو نے کام کون سا کرنا ہے, اسے دے دینی ہے. میں تمہاری طرف. اس نے کہا میں بھی پریشان رہا کہ جی بکری میری تو نہیں ہے, کس کی ہے؟ نہ میری بکریوں کے ساتھ کھاتی ہے, نہ پیتی ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے. میں نہیں جانتا یہ کون ہے, کہاں سے آئی ہے, مگر رات میرے خواب میں مولا آئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ بکری اس ملنگ کو دے دینی ہے, وہ لنگر کرے گا. اس نے بکری لی, گھر آیا, بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دی. ذبح کرنے کے بعد تقسیم کی کہ آؤ جی تم بھی کھاؤ, تم بھی کھاؤ, تم بھی کھاؤ. سب کو کھلا لی. کہا میں نے زنجیر لے کے آیا تھا, میں چیک کرتا ہوں وہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. زنجیر لے کے آیا تھا میں, اس کو یاد آیا, زنجیر اٹھائی, دیکھا جی زنجیر موجود ہے. اس نے کہا مجھے عجب سی خوشبو محسوس ہوئی زنجیر میں سے. کیا ہوا؟ خوشبو محسوس ہوئی. اس نے کہا میں نے ایک کام کیا. کون سا کام؟ زنجیر اٹھائی, صندوق میں رکھ دی. میرے گھر کے قریب, میرے پورے علاقے میں جب کوئی بیمار ہوتا میں زنجیر مس کرتا, اسے شفا مل جاتی. ہائے 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 ہائے, جب کوئی بیمار ہوتا میں زنجیر مس کرتا, میں اس کا ہاتھ زنجیر پہ لگاتا, وہ جو گرد لگی ہوئی تھی, جو اس کے 12ویں کے تخت کے ارد گرد لگی ہوئی تھی, میں زنجیر لگاتا تھا, بیمار کو شفا مل جاتی تھی. جو بوڑھا ہوتا تھا اس کو جوانی مل جاتی تھی, جو اندھا ہوتا تھا اس کو آنکھیں واپس مل جاتی تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں جن کے ہاتھوں کی لگی ہوئی زنجیریں کسی مومن کو شفا دے سکتی ہے, ان کا جھولا شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کا جھولا شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو بندے اپنے جیسا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی معصوم نہیں ہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ, یہ ہمارے جیسے ہیں. کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور کہے مصطفیٰ میرے جیسا, پھر میں اس پہ ایک چیلنج کروں اور وہ میرے چیلنج کا جواب دے. پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, کوئی بندہ آ جائے, میں سوال کرتا ہوں, کوئی بندہ کہے میں علی جیسا ہوں, تو میں اسے کہوں گا بتا تو نے کب مردہ زندے کیے؟ توجہ نہیں کر رہے تسی. کوئی بندہ کہے کہ میں علی جیسا ہوں, میں اسے کہوں گا کب تو نے اس کی رضا سے بندوں کو مارا ہے؟ میں اسے کہوں گا کب تم نے ایسا کیا؟ یقین کریں کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان جیسے ہیں. نبی سے بھی لوگوں نے سوال کیا, جی آپ کھاتے ہمارے جیسا ہیں, پیتے ہمارے جیسا ہیں, آپ سوتے بھی ہیں, تو ہم میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہ رہا, کوئی بھی فرق نہ رہا. نبی نے کہا نہیں, میں کھاتا بھی تم جیسا ہوں, سوتا بھی تم جیسا ہوں, میں جاگتا بھی تم جیسا ہوں, مگر تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے, مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے, تم عقل کے اندھے ہو. ہائے ہائے ہائے, مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. دیکھو تمہارے اندر علم جاتا ہے, ہمارے اندر سے باہر نکلتا ہے. اس بات پہ یقین کرو جو ہمارے اندر سے نکلے, اور ہمارا کوئی سکول نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, ہم کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے,
اس نے کہا پھر آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے گیا، کہاں سے آ گیا؟ پھر جی لوگ کہتے ہیں جی غار میں گئے، وہاں پہ وہی نازل ہوئی، جبرائیل نے پہلے آپریشن کیا، نبی کا دل باہر نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا، اسے آب کوثر سے دھویا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو آب زمزم ہے یہ نبی کے لیے افضل نہیں، یہ نبی کے پیروں سے نکلا ہوا ہے، نبی کے پیروں سے نکلا ہوا ہے، نبی سے افضل نہیں ہے، نبی اس سے افضل ہے۔ اگر کوئی آب زمزم پیتا ہے مقدس سمجھ کر پیتا ہے تو اس کی وجہ آب زمزم نہیں نبی ہے، کیونکہ نبی نے اسے پیا ہے، کیونکہ نبی نے اسے پیا ہے۔ بندہ قریب آیا پتھر کے، وہ پتھر حجر اسود جو آدم لائے تھے جنت سے، اس کے قریب آیا، اس نے کہا میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ جو نہ تجھے مصطفیٰ چومتا ہے، توجہ، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، ویسے بھی تو پتھر ہے، میں تیری تعظیم اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ چومتا ہے، میں تیری تعظیم اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ چومتا ہے۔ اب اس کی بات ختم ہوئی، ادھر علی آئے حجر اسود کے قریب، علی نے کہا میں تیرے قریب اس لیے آتا ہوں کہ تو میری زیارت کر لے، میں تیرے قریب اس لیے آتا ہوں کہ تو میری زیارت کر لے، کیونکہ تو پتھر ہے، ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، انہیں کوئی عام نہ سمجھے، یہ خاص الخاص ہیں، یہ اس کی طرف سے آئے ہوئے خاص ہیں، اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بابا بولے۔ تبلیغ شروع ہوئی مکہ میں، کافر پریشان کہ جی تیزی سے لوگوں کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا لشکر بن رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ پھر ادھر اللہ نے نبی کو کہا اب تم ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کرو، ہائے ہائے ہائے، بور ہو گئے، اب تم ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا وعدہ تھا، تم نے کہا تھا کہ علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا وصی ہے، لہٰذا وقت آن پہنچا ہے کہ تم اب علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ نبی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت پڑا ہے، یہ بہت مشکل طریقے سے تجھے مانتے ہیں، اگر میں نے انہیں کہہ دیا کہ علی کو مانو، مجھے تو چھوڑیں گے، تجھے بھی چھوڑ دیں گے، ہائے ہائے، مجھے تو چھوڑیں گے، تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چل، پھر لشکر بڑھا، مصطفیٰ کا لشکر بڑھ گیا، پھر اللہ نے کہا اب اعلان کر، اعلان کر اس کی ولایت کا جس کو ہم نے پہلے ہی دن سے تیرے ساتھ شامل کیا تھا۔ نبی نے کہا نہیں مالک، ابھی نہیں۔ اللہ نے کہا پھر ایسا کام کر جس کی ولایت ہے اسے بتا دے کہ تو ولی ہے، ہائے ہائے، جس کی ولایت ہے اس کو بتا دے کہ تو ولی ہے۔ جی مالک میں بتا دیتا ہوں۔ اب نبی آئے علی کے قریب، کہا علی تو اللہ کا ولی ہے، ہائے ہائے، علی تو اللہ کا ولی ہے۔ حضور نے کہا میری عظمت کے لیے یہ بہت کچھ ہے، چل پڑے آگے، پھر تبلیغ شروع ہوئی۔ اب اللہ نے ایک آیت نازل کر دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہائے ہائے ہائے، اے رسول جو کچھ آپ پہ نازل ہوا وہ پہنچا دیں، ایکسکیوز نہیں کرنا یہاں پہ، وہ کچھ پہنچا دیں۔ اگر آج آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ صلوات پڑھ لیں بابا، آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ لیا، بور تو نہیں ہو رہے؟ اس سے پہلے سورہ آل عمران میثاق ہے جو نا انبیاء سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے وعدہ لیا، وہ وعدہ بھی سننا ہے آپ نے کہ جی میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، تم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، اس کی گواہی بھی دینی ہے۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں، اگر تم میں سے کسی نبی نے اس میرے پیارے پہ، اس مدنی پہ، اس احمد پہ، اس محمد پہ اتنا سا شک کیا تو وہ نبی نہ رہے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے اس پہ اتنا سا شک کیا تو تم میں سے کوئی نبی نہ رہے گا۔ جی ٹھیک ہے مالک۔ حضور آئے، آخر میں پہلا نبی آدم آئے، کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ آدم نے اپنا کلمہ بتایا، بتانے کے بعد جب رسالت پوری ہوئی، جب ان کا عہد پورا ہوا، انہوں نے کہا یاد رکھنا آخر میں محمد آئے گا، اسے ماننا ضروری ہے۔ توجہ، آدم کی امت نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے۔ آدم چلا گیا، باری آ گئی نوح کی۔ توجہ، نوح کی باری آئی۔ نوح نے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سب کو نجات دینے والا ہوں، میں کشتی بنانے والا ہوں، مگر میں سب کچھ نہیں ہوں، میں بہت کم ہوں۔ سب کچھ وہ ہے جو آخر میں آئے گا، اس کا نام مصطفیٰ ہوگا۔ سب کچھ وہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں بہت کم ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اس کو مانیں گے۔ نوح چلا گیا، ادریس آیا۔ پھر اللہ نے کہا تو اپنی رسالت کا اعلان کر، ان کو تبلیغ کر۔ تبلیغ کون سی کرنی ہے؟ جی مالک بتائیے۔ تبلیغ وہ کرنی ہے جو میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ تم ان سب کو بتاؤ کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ، اگر یہ یہودی عیسائی، ہم کیوں نہیں مانتے ان کو؟ ان سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے نبیوں نے ان سے کہا، موسیٰ نے کہا یہودیوں سے کہ میں جا رہا ہوں، میرا دور تمام ہوا، میرا عہد تمام ہوا، میری ڈیوٹی، میری حاضری ختم، میرے بعد جو نبی محمد آئے گا تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب یہودیوں نے یہ بات مانی ہی نہیں۔ نبی جس مقصد کے لیے آئے، یقین کریں یہ میری بات، کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آخری کا اعلان کرنا۔ پہلے سے لے کر، اگر آدم آیا اس نے بھی یہی اعلان کیا، پھر نوح آیا اس نے بھی اعلان کیا، یافس آیا، سام آیا، جو بھی آئے سب نے یہی اعلان کیا کہ آخر میں جو نبی آئے گا اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی گواہی دینی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ سب نبی چلے گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اب نبیوں کے ساتھ کون سا وعدہ تھا؟ کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے، گواہی دینی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ سب نبیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نصرت کہتے ہیں مدد کرنا۔ اب میں مالک سے سوال پوچھتا ہوں، مالک مجھے بتاؤ طائف میں پتھر لگے، کیا آدم آیا؟ ہائے سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ طائف میں پتھر لگے، نوح آیا، ابراہیم آیا، اسماعیل آیا، اسحاق آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے؟ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے۔ طائف میں نہیں آئے، مکہ میں لوگوں نے تنگ کیا، مکہ میں بھی کوئی نبی نہ آیا، لیکن کربلا میں سارے نبی آئے۔ ہائے لیکن کربلا میں سارے نبی آئے، کربلا میں سارے نبی آئے۔ سب نبیوں نے کہا، آدم نے کہا اے حسین مجھے تلوار دیجئے میں جنگ کرتا ہوں، نوح نے کہا مجھے تلوار دیجئے میں جنگ کرتا ہوں، ابراہیم نے کہا مجھے تلوار دیجئے میں جنگ کرتا ہوں، حسین نے کہا کیوں کرتے ہو جنگ؟ میں کافی ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مصطفیٰ کی مدد کرنی تھی، یہ تو حسین ہے، وہ مصطفیٰ تھے، یہ حسین ہے، فرق سمجھ نہیں آتا؟ حسین منی و انا من الحسین۔ فرق سمجھ نہیں آتا؟ حسین و منی و انا من الحسین۔ یہاں پہ نبیوں نے مدد نہیں کی،
کیوں حسین نے انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تم جاؤ سب اپنا کام کرو۔ انبیاء چلے گئے، پھر سوال وہی رہ گیا کہ نبی کی مدد کی نہیں۔ اللہ نے 3 شرطیں رکھی، 2 پوری ہوئی، تیسری ادھوری ہے۔ ان کے نبوت تو قبول نہ ہوئی، پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی نبوت تو خطرے میں ہے۔ کیوں پوری نہ ہوئی؟ حسین کے پاس ہے، حسین نے انکار کر دیا، جی مجھے مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تہاڈی مدد دی لوڑ ہی نہیں، تسی میری مدد نہ کرو۔ پھر فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ علی کے بیٹے نے کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تیرے نانا کی مدد کی تھی، ہم نے تیرے نانا کی مدد کی تھی۔ حسین تو نانا کا نواسا ہے، تو محمد کا نواسا ہے، ہم نے اس کی مدد کی تھی، تو بھی ہم سے مدد لے لے، تو بھی ہم سے مدد لے لے، تو بھی ہم سے مدد لے لے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تو جا وہاں بیٹھ جا، میں جبرائیل جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ کیسے لڑتے ہیں، میں اسرائیل جاتا ہوں، ان سب کی روحیں قبض کر لوں گا، ان سب کی روحیں قبض کر لوں گا۔ حسین نے کہا مجھے دیکھو، میں اولی الامر ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر میں مٹھی بند کر لوں ان سب کی روحیں قبض ہو جائیں گے، اگر میں مٹھی بند کر لوں ان سب کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ اچھا مالک اتنی طاقت ہے آپ کے پاس؟ کہا جی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو دکھاؤں؟ جی مالک دکھاؤ۔ علی کے بیٹے نے کہا عمر سعد اگر تجھ میں ہمت ہے تو قدم بڑھا، ہائے 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 ہائے، اگر تجھ میں ہمت ہے ایک قدم سے دوسرا قدم بڑھا کے دکھا۔ اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی، زمین سے پاؤں اٹھا ہی نہیں۔ اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی، زمین سے پاؤں نہیں اٹھا۔ اس نے اپنے لشکر کے بندے سے کہا اوہ تو پیر اٹھا، دیکھ تیرا پیر اٹھتا ہے، اگر تیرا پیر اٹھتا ہے تو چلا جا۔ اس نے کوشش کی، زمین نے جکڑا ہوا تھا، اس کی ٹانگوں میں سانس ہی نہیں تھی، اس کی روح قبض ہو رہی تھی، اس کی روح اندر سے نکل رہی تھی، اس کی روح اندر سے نکل رہی تھی۔ اسرائیل ایسے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آج میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ چاہیں پوری کائنات کی روح قبض کر لیں گے، آج میں دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آج پوری دنیا کی روح قبض کر لیں گے۔ حسین کے پاس اختیار ہے، مولا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا، ٹھیک ہے 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے نا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک ایک شہید نے کتنی جنگ کی؟ بتائیے، کسی میں طاقت ہے بتانے کی؟ 40 ہزار بندہ ایک ایک شہید نے مارا ہے۔ جب عباس آئے کربلا کے میدان میں، عباس نے لوگوں کو دوڑایا، ہائے ہائے ہائے، توجہ صلوات پڑھ لیں باواز بلند۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ عباس جب میدان میں آئے، کوفی شامی دیکھ رہے ہیں کہ علی کا بیٹا ہے، مولا نے ایسے ہاتھ اٹھایا یہ پیچھے ہٹ گئے، ہائے ہائے ہائے، ایسے ہاتھ اٹھایا، مارا نہیں، ہاتھ اٹھایا، یہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ عباس تھوڑے سے آگے بڑھے، یہ سب دوڑنے لگے۔ عباس تھوڑے سے آگے بڑھے، یہ سب دوڑنے لگے۔ عباس نے 1 کو مارا، پھر 2 کو مارا، پھر 3 کو مارا، پھر 4 کو مارا، پھر 5 کو مارا، پھر 6 کو مارا، ایسے بہت سے لشکر کے بندوں کو مارا۔ کچھ زخمی ہوئے، کچھ زخمی ہوئے۔ عمر سعد قریب آ کے کہتا ہے تجھے قاسم نے مارا، تجھے اکبر نے مارا، تجھے مارا کس نے ہے؟ ہر بندے نے کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے مجھے علی نے مارا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
الحسین والصلاۃ والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد قال رسول اللہ تعالی الحسین منی وانا من الحسین بآواز بلند صلوات تلاوت. صاحبان عزت، صاحبان معرفت، باوقار و ذی شعور، سامعین گرامی قدر، دعا ہے مولا کائنات تو ساروں کی عظیم عبادت اجر کثیر عطا فرماوے. مالک جمی حاضرین دے نیک حاجات قبول فرما، بانیان دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما. مالک مرحومین دے درجات بلند فرما. ذکر چنگا لگ دے وارثاں نال، وراثت پیاری لگ دی مالکاں نال. کیا لطف آوے ہا جویں ذکر ہائی آج ظاہراً وارث بھی موجود ہوئے ہا. دعا فرماؤ اگلی مجلس تو پہلے مالک اس ذکر دے حقیقی وارث دے ظہور تعجیل فرما. ذاکر سٹیجر خطیب کسی بھی حیثیت نال نہیں، ہر عزت والے عزادار دے نوکر دی حیثیت نال حاضری ہے. دعا ہے مالک اس ذکر تھوڑی نسلاں وچ قائم فرماوے. تو میں نہیں، میری گل نہیں، نبیان دا سلطان پیا فرمیندے الحسین منی و انا من الحسین. حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں. بسم اللہ جی. واجب ہے نبی دی گل مننا. او مسلمان ہی نہیں جڑا محمد مصطفیٰ دی گل نہیں مندا. بندہ شیعہ ہوئے نبی دی گل واجب ہے، بندہ سنی ہوئے گل نبی دی واجب ہے. حتیٰ کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی. بسم اللہ جی. یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی. دراصل ساڑھا جو سلسلہ گفتگو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تے چلتا پیا. تو میں میرے سامعین گرامی قدر، اگر حسین ہوئے تو محمد ہے، محمد ہوئے تو حسین ہے. چونکہ نبی انہاں دے بارے فرمائے کہ اے میرے چوین اور میں انہاں ہے جو. جتھا جتھا میں اتھا اتھا میرا حسین، جتھا جتھا میں اتھا اتھا میرا حسین. پتہ نہیں زمانہ کیڑے خیال اچ لگ گئے. میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ مولا تو کو محبتاں آپس وچ اتفاق و اتحاد عطا فرماوے. زمانہ کیڑے خیال اچ لگ گئے، کھڈے کھڈے لگ گئے. حالانکہ ساری عبادت نبی دی عبادت دے برابر نہیں ہو سکتی. اسے جتنے بھی بھائی جان اچھے ہو ونیو، لالا جی، ریاض بھائی جان، اسے جتنے بھی عبادت گزار ہو ونیو، ساری عبادت نبی دی عبادت برابر نہیں ہو سکتی. کمال تے فائز محمد مصطفیٰ دی عبادت اللہ جانے کیا مقام ہے حسین دا. جڑا حسین آوے ہا قرآن چھوڑ کے پہلے حسین جاوے ہا. بسم اللہ جی. خطبہ چھوڑے میں نا پہلے حسین کو جامے نا، قرآن چھوڑے میں نا پہلے حسین کو جامے نا. اور چاہ کے زمانے کو دسے نا کہ میرا حسین کیا ہے، میرے حسین دا مقام کیا ہے. میرے شیعہ سنی بھائیو، میرے حسین دا مرتبہ کیا ہے. اللہ جنا نبی کو معراج تے سدے نا، ادھی گل سنی ہوئی ہے کہ آ میرا سونا تے کو معراج کراواں. اللہ اسے سورہ بنی اسرائیل اگلی گل بھی کیتی ہے کہ آپ کو بلانے کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ اپنی آیتوں سے ملوانا ہے. آپ کو بلا کے اپنی آیتوں سے ملوانا ہے، یعنی اپنیاں نشانیاں نال تک ملاونا چاہنا، اپنیاں نشانیاں نال. ہن اللہ دی نشانی کون ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں بچے کو دیکھو باپ نال ملتا ہوئے تو بندہ دے پیو دی نشانی ہے. اکھاں باپ وانگو ہیں، سارا قد باپ وانگو ہے، دیکھو سارا باپ نال ملتے. اے بھائی جان اپنے بابے دی نشانی ہے، یعنی جے کو دیکھ کے پچھلا نظر آوے او کو دی نشانی آدھے نا. اللہ جانے کتنا کمال ہے حسین جے کو دیکھ کے انسان نہیں اور رحمان یاد آوے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ
یا علی تو میرے شیعہ سنی بھائیو، کتنا کمال ہے تیرا اور میرا حسین. اس زمانے تے کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا دشمن حسین ہوئے، کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا مخالف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو فرمائے میں دیکھو جتنا خوبصورت ہو سکتا ہی بنائے، جتا سر چاہیے اتھائی سر دیتم، جتا اکھاں چاہیے اتھائی اکھاں، جتا ہاتھ چاہیے اتھائی ہاتھ، جتا پیر چاہیے اتھائی تیرے پیر پورا مجسمہ بنا کے اپنی تخلیق دا شاہکار انسان بنا کے مکمل انسان بنا کے آخری کمی ہے روح والی او بھی تیرے اندر پاتم تک تو بول بھی سکیں، تو دیکھ بھی سکیں، تو چل بھی سکیں، وہ دنیا تے رہ بھی سکیں، کھا بھی سکیں، پی بھی سکیں، پورا انسان بنا کے سہولیات عطا کر کے تیرے کو منگا کچھ نے آکھا ایو کو جے میں ہر کہیں دی دشمنی کریں میرے حسین دا دشمن نہ بڑھے. بسم اللہ جی. ہر کہیں دی دشمنی قابل برداشت ہے. بندے بندہ دے دشمن ہوں دیں، قتل بھی ہو ویندیں، مخالفتاں بھی ہو ویندیں، قابل معافیاں تلافیاں بھی ہو ویندیں، مسائل حل بھی ہو ویندیں. لیکن جڑا دشمن حسین ہے اس دن اتھا معافی ہے نہ اتھا معافی ہے. اللہ درجات بلند فرماوے. ساڑے علاقے دے رحیم یار خان دے ایک بڑے عظیم خطیب ہیں امیر افضل راکٹ صاحب، وہ فرمائندے ہوندے ہیں این زمین تے رہ کے اتنی انہاں دی دشمنی کر جتنی قبر برداشت کر سکے. اتنی دشمنی کر جتنی قبر. اچھا دولت پور والے تھکم بڑی عجیب گل دساں، میں تساں پتہ نہیں کیا کیتا ہے. میں ٹوٹل اتھاں آ کے دوسرا سال لینا ریاض بھائی جان، میں اپنے مزاج دے خلاف پڑھدا. میں کو دوسرا سال ہو گیا، میرا مزاج یہ نہیں. ہاں جی چونکہ خطابت لینگویج تو سب میرا سب کچھ چینج کروا رہتا ہے. بیسیکلی میں مطلب اردو خطیب سرائکی پڑھن تو بڑا جھجکدا ہوں. میں جنہاں پہلے آئے تو بھائی میں کہا کہ جی تو سے اتنا سرائکی پڑھنا. میں کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ کوشش کر رہے دیں، بس انہاں دا حکم ہے تھوڑیاں دعائیں ہیں وقت ایڈی کوئی سرائکی زبان تے چڑھی ہوں اردو بول گئی. بسم اللہ تو سا جی وہ تو سا سلامت رہو. تو اتنی دشمنی کر جتنی قبر برداشت کر سکیں. اللہ دے میں تو کوئی انسان بنائیں اور محمد مصطفیٰ دو امتی بنائیں. میں تک کوئی انسان بنا کے اپنی شاکار قوتاں عطا کر کے میں تک کوئی 4 روحاں دیتی ہیں. بہت توجہ چاہ سکتا. کتنی روحاں دیتی ہیں؟ 4 روحاں. روح البدن، روح طاقت، روح الشہوت اور روح الایمان. یہ جڑی ہم باقی ترائے ہیں نا یہ جانورج بھی ہوں دی ہیں. روح البدن، روح طاقت، روح الشہوت یہ جانورج بھی ہوں دی ہیں. جانور اور انسان دا فرق کیا ہے کہ جانورج روح الایمان نہیں ہوں دی، باقی ساریاں ہوں دی ہیں روح الایمان نہیں ہوں دی. یعنی جانور باقی 3 ہوں دی ہیں صرف روح الایمان نہیں ہوں دی. جڑے سمجھدار حضرات تشریف فرما باقی 3 جانور ہن لیکن روح الایمان نہیں. ہن فیصلہ کر اگر انسان روح الایمان چلی وجے وہ جانور بن وے کل ایمان چلا وجے ود کیا بن وجنا ہے نہیں. ہاتھ بلند کر کے ہائے دری ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ نظر نہ لگے دولت پورا لام کو ایویں بلندے رہو. تو اگر روح ایمان چلی ونجے تو بندہ کیا بن ویندا ہے؟ جانور. تو کل ایمان چلا ونجے بات آپ فیصلہ کر کیا بن ونجنا. تو اللہ 4 روحاں تا کر کے اگلا کم مالک نے کیڑا کیتے وہ کہ میں تو کو پورے دا پورا بنا کے نا. اچھا ہی گل دسو اتھاں بھی ساڈے علاقے بھی کچھ بچے ایسے بھی پیدا ہوندے جڑے پیدا ہون دے فوراً بعد مر ویندے یا مردہ ہوندے. وہ جڑا مردہ بچہ پیدا ہوندے کنے وہ دے مبارک دیتی وے کیوں؟ وجہ ساری ہے بابا جی اگھیں ہن ہاتھی ہن پیری ہن جسمی ہے مبارک کیوں نہیں؟ سب کچھ ہے چونکہ اندر اللہ دا امر نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے تمہاری سماعتی اندر کیا اللہ دا امر نہیں لہذا امر نہیں ہن مبارک نہیں. ہن وہاں کے تعزیت کرے سو کہ افسوس ہے بچہ مرا ہویا آئی ریاض بھائی جان افسوس ہے مبارک نہ دے سو
مرے ہوئے بچے پورا بچہ ہوندہ ہے اندر عمر نہیں ہوندہ تو وان کے بندہ کیا کریں دے تعزیت کریں دے ہون جیندے اندر عمر نہ ہوئے او تا لائے کے تعزیت ہے جیندے اندر اولے لا عمر نہ ہوئے او کیا ہوئے جڑا ہے یا علی 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 میں الحمدللہ ہمیشہ بڑے اتفاق کو اتحاد دا قائل لیاں لیکن جڑی حق دی گال ہے میں شیعہ ہوں یار میں شیعہ ہوں تے میں مرا ہویا جمع لوگ میری مبارک دے سے نہ دے سے یہ روح اور جسم تا ہر گال دی کہانی ہے ہر گھر دی کہانی ہے دیکھو تا انکار ناممکن ہے شیعہ روح رکھ دے اہل سنت ہے روح رکھ دے روح تا ہر بندہ ہی رکھ دے نا اچھا بندہ مر گیا اے شیعہ سنی عقیدہ ہے جو ہی مر گیا کہیں کہ جسا کو مرن دے فوراں با رسول دی زیارت ہوندی ہے تو کوئی آدھے اولاد رسول دی ہوندی ہے ٹھیک ہے اگر رسول دی ہوئے یا اولاد رسول دی ہوئے ایک میرا سوال ہے اگر مولا زیارت کرامنی بھی ہوئے تو مرن دے بعد کیوں یا جیندے جی کراؤ چانا زندگی اچ کراؤ چانا مرن دے بعد انہوں بندہ مویا نہیں انہوں سرانے رسول آگئے انہوں بندہ مرا نہیں سجے پاسو علی آگئے بندہ مرا نہیں کھبے پاسو حسن حسین آگئے تے مولا یہ زیارت جیندے جی کیوں نہیں وے کرائی مولا فرمائے موت کس تے ہے نہ روح تے نہ جسم تے میرے بھائی جان موت تے نفس تے موت تے نفس تے ایڈو نفس مرا نہیں ایڈو 14 دی زیارت ہو گئی ہے اور دن ایو تو ساری زندگی آدھے رہے ہیں اپنے نفس کو مار دو مرن تو پہلے بھی مل سو مرن دے بعد ہی مل سو ہائے 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 انج نہیں یا علی یا علی یا علی یا علی کم چھوٹا جیاں کرو چاہ اپنے نفس کو مار رہے ہو مرن تو پہلے بھی زیارت مرن دے بعد بھی زیارت مرن تو پہلے بھی زیارت مرن دے بعد بھی زیارت اللہ انسان کو مکمل انسان بنا کے یہ ان انسان دی اپنی مرضی انسان بنے نہ بنے اللہ تو بڑا ہے نا سادہ پرابلم کیا ہے معذرت نال اللہ سا کو انسان بنائے اسے تا آدمی بڑھن دے چکر ہے میں جو تو ٹپاں گڈی دے ٹپاں میرے کو لینڈ کراؤزر ہوئے مرسیڈیز ہوئے کوئی آکھے جی وڈے آدمی میں دے پہن اللہ یہ انسان بڑھاون دے چکر ہے انسان آدمی بڑھن دے چکر ہے تو یہ آدمی اور انسان دا ڈیفرنس جیڈی ختم تھی گیا نا تے ہر بندے میں اپنے بچوں کو گھر بے کے تبلیغ کرے سا جی ڈاکٹر بنو انجینئر بنو افسر بنو آج تک ایمان نہ لسائے کہیں گھارچ بے کے اپنے بال کو یہ یا کہ بھی پہلے انسان بنے تے پیچھے ڈاکٹر بنے پہلے انسان یار تو سامنے بچوں کو انسان تا بنو مولا دی قسم جیڈی آڈو انسان بن گئے نا یہ ہی مذہب ہے ہر فرقے دی قید و بند تو آزاد ہوئے سے اگر انسان ہوئے تا اگر مثلا میں کہیں دی مثال نہیں دیتا میں غلط کار بھی ہاں میں شرابی بھی ہاں میں جواری بھی ہاں میرے شیعہ سنی ہوں ہے کوئی فائدہ بولو ہے کوئی فائدہ جی میں جو بٹن کھولی ہوتا ہوں جی میں شیعہ دے میں ہر غلط کام کریں نا میں سنیاں دے میں ہر غلط کام کریں نا فائدہ کدیں جڑا میرا کردار وہ ہو سی جڑا محمد مصطفیٰ نے آکھا ہے میرے مذہب دا فائدہ اس وقت میں کو پہنچ سی جڑا میری شخصیت چوں میری شخصیت آئینہ بڑھ ونجے انہا احکامات دی جڑے سونے مدنی رسے میری شکل ہی او نہ ہوئے جڑی محمد مصطفیٰ آکھیے تے میں لڑتا ودا ہوں جی تو ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا ہے میں مار دے سیاں میرے اپنے منہ تے سنت رسول ہی نہ ہوئے بھائی ہے کوئی میرے مذہب و مسلک دا فائدہ سارے پاکستان دا صدر ہی خمینی صاحب کل گیا میں پاکستان اچھ اسلام نافذ کرنا چاہنا ہوں کہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں فوجی جرنیل بھی ہاں صدر بھی ہاں ساری اتھارٹیز میرے کولن ہوں کہ جنہاں تو اپنے 6 فٹ دے جسم تے اسلام نافذ نہیں کر سکتا پاکستان تے کی میں کر سکتا ہے تو پاکستان تے ہوں تگلا سوال کی تھا ہوں کہ جی میں چاہنا کہ میں اسلام ہی نافذ کراں تو ہوں اسلام اچھ علی نہ ہو اسلام نافذ کرنا چاہنا لیکن بغیر علی دے خمینی صاحب اپنے نوکر کو آکے بھی چاہ بنا کے نہ ہوتے پتی نہ ہوئے انہاں صدر صاحب دے سامنے رکھی انہوں ڈٹھی انہوں کہ بھی یہ کیا انہوں کہ چائے ہے انہوں کہ چاہ کی میں
پتی دے بغیر ناممکن ہے چاہ بن ونجے انہاں کہ یہ دسنا چاہتا ہوں جی میں تیری پتی دے بغیر چاہ نہیں بن دی میں علی دے بغیر اسلام ہی نہیں بنتا ایویں علی دے بغیر اسلام بھی ناممکن تو اللہ تعالیٰ نے تو کو پورے دا پورا انسان بنا کے پورے دا پورا مسلمان بنا کے امتی کہندہ بنائے محمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ دا امتی بنا کے تے آکھا ایو کچھ جو کچھ اے آکھے او کو پکڑ گنے تے جیڑی گال تو ریاض بھائی جان منع کرے اس تو بعد آوے قرآن دی گال ہے میری ہوئے اللہ کرے کرہ ہی نہ منو اگر گل قرآن دی ہوئے تو مننا ہر بندے تے واجب اللہ پہ آدھے اللہ کس اچ قرآن اچ کہ جو کچھ میرا محمد آکھے او کو پکڑ گنو تے جی تو منع کرے او تو بعد آونیو محمد نماز آکھے مسلمانہ پکڑ گی دیئے محمد روزہ آکھے مسلمانہ پکڑ گی دے حتیٰ کہ مسواک تک بھی مسلمانہ پکڑ گی دے اگر ننے پکڑا تا او کون جندہ ہاتھ پکڑ کے دکھائیں نہ رہے آج تک کنہیں تو ذریٹھا ہوئے بے کہیں مکتبہ فکر دی لڑائی تھئی ہوئے مسواک کیوں کریں دے ہو نہیں کہیں مکتبہ فکر دی لڑائی تھئی ہوئے جی ناخن کیوں اتریں دے ہو نہیں یار ناخن تے سنت ہک ہے مسواک تے سنت ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے زندگی دے معاملات تے سارے متفق ہیں تے جنہ معاملہ علی دا آوے وقت پرابلم کیوں اس دا مطلب ہے کہ ایسا محمد دی گل سنی ہے ایسا سمجھی نہیں نبی کیا فرمائے تو ساڑھے نال کی میرا وہ ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے آج تو پہلے تو گل سنی ہوئے نا اتھا بندہ آکے میرے کول آوے تو میں اندھے کانڈی تھپے ساں دے گدا دی دے ساں دے انعام ہی دے ساں نبی کیا فرمائے تو ساڑھے نال کی میرا ہو نبی فرمائے دن ای میرا ہو جی میں جسم نال ناخن رہن دن ای میرا ہو جی میں سر نال وال رہن دن کیا مطلب سونا سر نال وال ہتھ نال ناخن انہاں دا کیا مطلب نبی فرمائے انہاں والاں چ زندگی ہے اور اس دی علامت ہے کہ ود دن کوئی عرصہ نہ کٹاؤ یہ بات ویسا چونکہ جسم نال جڑے ہوئے لیکن زندہ ہومر دے باوجود بھی جدے نہ کو کٹے سو تکلیف نہ ہو سی زندہ ہومر دے باوجود بھی جدے وال کٹے سو تکلیف نہ ہو سی نبی فرمائے دے سادے نال ایمیں جڑ ونیو جی میں جسم نال وال ہیں اگر زندگی ہے کوئی وار کرے سی بھی صحیح ایمیں تکلیف نہ ہو سی جی میں وال کٹا مڑے لے نہیں ہو دے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ناخن دے کنو زندہ ہن ود دے پین جلے تو سا کٹیں دے اس وقت بھی زندہ ہوں دیں لیکن تکلیف نہیں ہوں دی جسم دا حصن تکلیف نہیں ہوں دی جسم نال جڑے ہوئے یہ مثالاں دے کے تو تھوڑے اور نبی سادے نبی نے تھوڑے اور ساکو دس ہے کہ تو سم بھی سادے نال ای میں جڑ ونیو جی میں جسم نال ناخن جڑے ہوئے ہوں جتھا میں ویسا میرے ناخن نال ویسا میں کہیں گفتگوے چا میرے ناخن نالن میں قیام چا ناخن نالن میں رکوع چا ناخن نالن میں سجود چا ناخن نالن ایو کوئی نبی دسنا چاہنے جڑا سارے نال جڑوے سی اسا قیام چھوسوں قیام چھوسی اسا رکوع چھوسوں رکوع چھوسی اسا سجدے چھوسوں سجدے چھوسی اسا جہاد چھوسوں او جہاد چھوسی اسا جنت چھوسوں او صدا ہمسایہ بن کے نال ہو سے اچھا ریاض بھائی جان پچھلے ساریاں گالیں تے چپ تے جڑی آخری گال دینا اندے تے بندے ڈھیر کھلے نہیں وہ نبی نال جنت چوسو ہے نا جنت چیز چنگی ہے لیکن ہکو مسئلہ ہے باقی قسم میں کوئی مسئلہ نہیں یہ جنت کی مسئلہ ہکو بیندے ونجن تو پہلے مرنا پوندا ہے ایو کہ میں وچو ہکا گال مرن والی نکل ونجے نا کوئی دولت پور والے حل کڈوں صحیح آج بڑے بڑے ایڈے جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو تو ہونے جتنے بھی بھاویں چھوٹا شہر یہ بائی پاس تو بڑے نہیں پائے تو کوئی بائی پاس کر دے مت دیکھو اللہ ہے چونکہ تھوڑے اسلام ہے کہیں کو اللہ کٹ چھوڑائی تو مولویاں بلا بڑا کھڑے وہ آگے تو رجیم ہو گئے ہون ہمیشہ جہنم میں چراسیں تو انہاں والا بائی پاس دے ذریعے چھوٹے جن دروازے رکھا کے کڑھا کے تے شیطان کو بلا آدم کو بہکاون کی تے بلا جنت اچ بڑا کھڑا ہے تو میں آدھا
او شیطان ہو کے وڑ سکتے اسا انسان ہو کے نہیں وڑ سکتے تو کہنے امتی ہیں سرکار محمد مصطفیٰ میرے سامعین گرامی قدر کہنے امتی سرکار محمد مصطفیٰ دے محمد مصطفیٰ کون ہیں ہے جیکوں دو طرح دے معراج ہیں حسین تے مصطفیٰ دا جدہ مصطفیٰ کی تے موجہ تھی وے نا او کو صدا گھندے تے جدہ حسین کی تے موجہ تھی وے بتا پاویں دے کربلا کو مولا بنا دیندے آکے دیدار کروا دیندے تو میرا سونا موجہ ہاں جبرائیل ون میرے مصطفیٰ کو آکھ اللہ خواہش دیدار رکھ دے جبرائیل اے نبی سوتے ہوئے جتنے محمد مصطفیٰ دے امتی بیٹھے ہو میرے شیو سنی بھائیو جبرائیل جڑائیں سرکار محمد مصطفیٰ سوتے ہوئے سوتا ہوا دیکھ کے جبرائیل تھوڑا جیاں پریشان ہوئے کہ اگر اٹھیں دا تو ممکن ہے اے ناراض ہوئے نانے دا تو ممکن ہے وہ ناراض ہوئے ہن کراں کیا نانے دا او ناراض ہوندے اٹھیں دا اس دن ندر ویندی ہے اس دن ندر ویندی ہے حاطف غیبیت جو آواز ہے جبرائیل پریشان نہ ہو او کو مدد کی تے ساتھ جے کو مشکل نبی سدے دے رہے بسم اللہ او کو ساتھ جے کو مشکل نبی سدے دے رہے جبرائیل نے استاد دینا حقل ماری ہے یا علی مدد میری مدد کر پھنس گیا کوئی راہ لا میرے شیعہ سنی بھائیو فیصلہ کرو جبرائیل یا علی مدد آکھے سردار الملائکہ اساں کو تو کافر ہو گئے یا علی مدد مولا فرمائے جبرائیل کیوں پریشان ہے نیمنا ضرور ہے جو اوندا حکم ہے اٹھائیں دا اے ناراض ہوندے جنانے دا او ناراض ہوندے کراں کیا مولا فرمائے جبرائیل اللہ تے کلہ ہوتی پر دیتے آج دی دیہاڑ وسط دیتے آہستہ آہستہ نبی دیاں تلیاں تے مال اندہ جاگون جانے تے میں علی جانا جبرائیل نے آہستہ آہستہ رسول دیاں تلیاں تے اپنے لاہوتی پر ملن نبی جاگن جبرائیل کی میں اللہ یاد کیتا ہے براق بن کے جبرائیل پران تے سوار کرے سرکار محمد مصطفیٰ کو پہلے آسمان تے گئن دوسرے تے تیسرے تے جلے چوتھے آسمان تے پہنچنا میرے شیعہ سنی بھائیوں ایک چوک آگئے چوک بناویں وہ تک کچھ ملائک کھڑیں جبرائیل تعارف کرے کہ سونا اے اللہ دے بنائے ہوئے ملائکے نے عبادت کر دیں نبی فرمائے میں آج آپ انہاں کو پوچھتا ہوں عبادت کی میں کر دے ہو نبی فرمائے اللہ دے ملائک جتنے شیعہ سنی بھائی حاضر ہو جڑے ذہنی طور تے حاضر ہو جڑے روحانی طور تے حاضر ہو نبی فرمائے کی میں کر دے ہو انہاں کہ جی اس سے چوک ایک نور ظاہر ہوندہ ہے سک حکم ہے جدو نور ظاہر ہوئے نا تو فوراً سجدہ کرنا ہے جدو نور ظاہر ہوئے تو فوراً کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے ہن فیصلہ کر اگر ظاہر ہوں دے تو بات خدا نہیں رہا دا اگر اس ونجے تو بات خدا نہیں رہا دا تو جڑا نظر آندہ کھڑے ملائکہ کو خدا تا نہیں نا خدا تا نہیں نا نور اس سے تو سا سجدہ کرنے نبی مسکرا پہ ملائک قریب آکے دے مولا اسا نور اور سجدے دا نہ چاہتے ہیں تو سا مسکران دے کیوں ہو نبی مسکرا کے فرمیدن مسکرامن دی وجہ فقط اتنی ہے جیڑے نور دا سجدہ کریں دے ہو نا وہ نور کسے ہور دا نہیں میرے بھیرا علی دا نور ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی وہ نور کسے ہور دا نہیں میرے بھیرا علی دا نور ہے وہ نور کہیں ہور دا نہیں میرے بھیرا اچھا بندے سوال کرے سن سوچے سن بھی کیویں ہو سکتے علی دا نور دا ملائک سجدہ کریں اللہ جڑا سب تو پہلے سجدہ کروائے ملائک کولوں بھائی جنوں کہندہ کروایا اپنا نہیں آدم دا کروایا ملائک کو حکم نہیں تیس کہندہ سجدہ کرو آدم دا کہندہ سجدہ کرو آدم دا ہن آدم کون ہے تیرے اور میرے مولا علی فرمائندن 40 دہاڑے آدم دی مٹی کو میں اپنے ہتھاں نال گنے داری ہاں 40 دہاڑے جیڑی مٹی نال آدم بنا میں اپنے ہتھاں نال گنے داری ہاں ہن فیصلہ کر جیندے بنے ہوئے دا ملائک سجدہ کر سکتے نو بناون والے دا نہیں کر سکتے
انج نہیں ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری نبی گئے معراج تے میں بڑی جلدی نبی جناب معراج تے پہنچن چلو ہی گل ذہن تے آ گئی ہے ہر بندہ شیعہ سنی بھائیو ایک نماز دعا منگتا ہے یا محمود بے حق محمد منگتے ہو نا دعا یا محمود بے حق محمد ڈکشنری لغت ترجمہ لفظ بلفظ دے ذمہ داری اگر میں غلط ہوں میرے گھر بام تو پکڑو یا محمود بے حق محمد ہوں اتنا محمود سے کیا کو سمجھتے ہیں اللہ کو محمد کیا کو سمجھتے ہیں نبی کو ہوں محمود دا ترجمہ کیا ہے محمود دا ترجمہ کیا ہے محمود آدن اس محمد کو جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے ایک کہنا ترجمہ ہے محمود دا لغت دیکھو وہ محمد جس کی ہمیشہ حمد کی جائے ہن محمود دا مطلب بھی محمد ہے محمد دا مطلب بھی محمد ہے جنہاں نبی گئے نہ معراج تے اے بیٹھن پردے دے باہر تے کوئی ہا اندر اے ہائی باہر تے کوئی ہا اندر محمود بھی محمد ہے اے بھی محمد ہے میں کو آج تک اے سمجھ نہیں آئی علی کو پردے چ بلا کے دیکھن دی انتظار اے محمد کریندا رہے یا او محمد کریندا رہے انج نہیں ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری مولد کا سمجھ راضی ہیں اتنا خوبصورت انداز نال تو سماعت فرمیندے پے ہو اے محمد کریندا رہے یا او محمد اچھا قانون ہے جڑا بندہ باہر تو آوے نا سلام پہلے او کریندا ہے جڑا بیٹھا ہوئے او بعد وچ جڑا پہلے اسی فقہ دے شریعت دا قانون ہے ہن ایک بیٹھے اندر دوسرا بیٹھے باہر حق تا بندا ہے کہ جڑا باہر بیٹھے او ہاتھ ودھاوے ہا ایویں ہے نا نبی جو کہن چلو اندر ایک منٹ کیتے خدا ہی صحیح ایک لمحے کیتے من کیتا خدا ہے والا یہ گال تے وت چلو ہن جو نبی کہن حق کیا بندا ہاتھ نبی ودھاوے ہا نبی نہیں ودھایا پردے دے اندروں ہاتھ باہر آئے یعنی خلاف فطرت خلاف قانون نبی نے ہاتھ نہیں ودھایا پردے دے اندروں ہاتھ آئے باہر نبی نے رٹھے انگوٹھی ہوئے ہاتھ ہوئے انگوٹھی ہوئے ہاتھ ہوئے انگوٹھی ہوئے ہاتھ ہوئے بات آہستہ جیاں پردہ ہٹا کے دیکھ کیا دیں چھڑا ہاتھ نہیں بندہ یوں ہوئے حیدری چھڑا ہاتھ نہیں بندہ یوں ہوئے وقت لے رٹھس یہ تو ہونے اتھا نہیں جی تمہیں آیا وقت لے دیکھ کیا دیں اچھا اتھا ہی ہوئے تے اتھا ہی ہوئے اتھا ہی ہوئے اتھا ہی ہوئے حالے نبی سجیندے بیٹھیں جو اللہ فرمائے میرا سونا پریشان نہ ہو میں قرآن آیت نازل کر دیتی ہے تم جس طرف بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا تم جس طرف دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا ایک گل قرآن دی ہے تم جس طرف دیکھو گے میرے شیعہ سننے بھائیو میں ہمیشہ اتفاق کو اتحاد دا قائل رہی ہوں لیکن ایک گل دا جواب دو دولت پورا لے بھائی جان میں چونکہ طالب علم ہوں بابا جی تو اللہ دے تم جس طرف دیکھو گے یعنی ادھر بھی اللہ کا چہرہ 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 تے اسوں نماز پڑھنی ہے سجدہ کرنا ہے رخ کدے کرے سوں قبلہ رخ تے اللہ کیا دے ادھر کیا ہے اللہ کا چہرہ اساں تو فقط سمجھائے نا بے صرف گھر ہوں دا او دے چھڑا گھر نہیں میرا چہرہ ہی نہیں ہے ہن تیری مرضی سجدہ کرنا تائیں قبول میں کرنا ہے گھر دا کر تیری مرضی میرے چہرے دا کاری تیری مرضی یا علی 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 مالک سلامت رکھیں مالک ہمیشہ عزت بخت وقار سلامت رکھیں کیوں فرمائندن جی نہیں ہویا بس ہم تبرک انوت ٹھیک ہو گیا راضی راسو میں تو بڑا انتظار کیتا ہے چونکہ تھوڑی یقین کرو میں قبر حسین تے میرے آتے میرے اپنے تو زیادہ میں بھی ایک دہاڑے 800 کلومیٹر سفر کرنا ڈیوٹین ریاض بھائی جان کو پتہ ہے بھائی جان جتنے لائیو چیک کریں میڈیا نال اٹیچ ہیں
تو 800 کلومیٹر سفر کر کے انسان ہے بندہ تھک ویندا ہے وقت مختلف جگہ تے حاضریاں بھی اتھاں بھی اتنا لمبا پڑھن دا مقصد تو کو تکلیف دیونا نہیں ہوندا دوسرا دن ہے میں تے اسے انتظار وچ ہوندا متا امام حسین دے ذاکرین تے میری وجہ تو انہاں دا ذکر مس نہ ہوئے کتھے مولا ناراض نہ ہوئے ورنہ اتنا لمبا پڑھن دا نہ شوق ہوندے نہ اتنی ہمت ہوندی ہے بہرحال مالک تو سارا کوئی ذکر دا اجر کثیر عطا فرماوے 7 سال دی ضعیف کمر جھکی ہوئی ہے دید مکی ہوئی ہے مرحبا اجرکم اللہ کمر جھکی ہوئی دید مکی ہوئی رو کیا دکھڑی ہے بابا تیری امامت دی قسم ہے میں کو اکبر دا ہجر کھا گئے مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دیکھو ہانج دا رومن دا تعلق شیعہ سنی نال نہیں جن دے دل وچ حسین وسدا ہے میں تا بندے ڈرامے دیکھ کے روندے ڈٹھن یہ تو ذکر حسین ہے یہ تو غم حسین ہے اور ڈرامہ دیکھ کے رومن والے سارے شیعہ نہیں ہوندے ہر مکتبہ فکر دے لوگ ہوندے جڑے ڈرامہ دیکھ کے روندے بیٹھے ہوندے تو یہ جڑی کربلا ہے نا مولا دی قسم ہے کوئی ڈرامہ نہیں این حقیقت ہے اللہ دی دین دی خاطر اتنی بڑی قربانی ہے مظلوم حسین دی جو زمانے چ لوگاں خدا ہون دا دعوی کیتے نبی ہون دا دعوی کیتے آج تک کہیں دی ہمت نہیں ہوئی جڑا آکھے جو میں حسین ہاں چونکہ حسین بڑن کیتے جوان دے سینے چو برچی نادان دے گالے چ تیر 13 سال دے لٹی بہندی جوان بھیرا دے بازو اجرکم اللہ تیری جوانی سلامت ہوئے علی دی اندھی راضی میں بابا بابا 7 سال دی ضعیفاں بابا میری کمر جھک گئی ہے بابا میری بنائی مک گئی ہے بابا میں کو اکبر دا ہجر کھا گئے جتنیاں بہناں دے جوان بھرائن شل نصیب ہونے سغرا دا اپنا مقدر شل کہیں بہن دا جوان بھرا نہ مرے تے جڑی بہن کو پتہ ہی ہوئے جو ویندا پہ تے وقت واپس نہیں ملنا اللہ جانے ٹھڑ دے لے اس بہن دے دل تے اسا عام سفر کرو نا بھائی تو ساری بہنوں کو پتہ ہوندے مجلس پڑھن پہ بیندن کوئی علم طلبان کے دعا مگسی کوئی امام زامن بات کے آکسی مولا سارا بھرا ویندا پہ انشاءاللہ خیر نال والے تے جڑی بہن دا اکبر جیاں بھرا آئی تے پیو ڈسیندا کڑائی سغرا آخری سلام اسا ویندے پہ ہے اسا جیندہ کوئی نہیں آوڑا مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی دین دیاں راضی ہوئن مالک تو سارا دی عبادت قبول فرماوے پھر آگ کنال لا کے اکبر تیرا آخری ٹائم ہے ایک مہربانی کر اکبر فرمیندن کیڑی گل دی میں آج بھرا سمجھ کے نہیں آج نانا سمجھ کے ایک محنت کریں دیا اکبر آدن کیڑی محنت آدھی میں ایک جگہ صاف کریں دیا ایک کم کر اکبر آدن کیڑا رو کیا دیئے جے نال نے نیدہ اتھا لائی بانی پھیرے ودی رو رو وقت نے بھیسا اے تلیاں سمجھ محمد یا میں رو تواف کرے سا اکبر اتھا پیران دے نشان لا کے ریتی وان جے تک جیندی راسا تیرے پیران دے نشانہ تے مورا کے کربلا دو منہ کر کے ایو کو جاکسا ہونتا آمیں ہاں بھیڑ مرن آلی ہائی مرحبا 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 اجرکم اللہ بڑی قبول عبادت ہے علی دیاں راضی ہونی مالک کی عبادت قبول فرماوے جبر نہیں حقیقت گریہ اتنے ہی ہو سکتا ہے جند دل اچ قبر حسین ہے بس ایک التجا کرے سا رومن تیرے بس دی بات نہیں مصائب سن کے اتنی بلند ہائے کر چھوڑے نال اللہ مومن تیری ہائے دا گواہ بڑھ بنے بابا بابا صرف اکبر دا ہجر نہیں کھا گیا بابا آ کے دیکھنا آج 7 نہیں ہو گئے میں کو بخار دا زور ہے بابا بابا اکبر دی جدائی اور بیماری دی وجہ نال بابا میں 7 سال دی ہاں میری کمر جھک گئی ہے بابا تیری عزت دی قسم ہے ہن میں سوٹیاں دے سہارے بغیر نہ ٹور سکتی اجرکم اللہ جدہ حسین فرمائے نا دکھیا تو ہی تھیں رامنے او 39 گھر دبان دروازے انہاں دی چابیاں جانن انہاں دی نگرانی جانے نانے دا روزہ جانے تو جانے آدھی اچھا بابا قبول ہے واپس ولی اچانک دکھیا دی دید پہ یہ شہزادہ علی اصغر تے
اس انداز نال ہاتھ ودھا کے آدھی سارے جو چھوڑی ویندن چلو تو تے رہ پو ہائے 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 اجرکم اللہ سارے جو چھوڑی ویندن چلو تو تے رہ پو انج ہاتھ ودھائس فوراً بھین دے گل چ بہیں پا کے آدھے سغرا پریشان نہ ہو میں تیرے کول رہنا جنا ہر کہیں ڈٹھے نا بھی شہزادہ علی اصغر دکھیا دے گل لگا ہوئے حسین جلدی نال دوڑن دکھیا دی دے کولین ہر کوئی سڑیں دے تے اصغر نہیں آندا ایستا نال غریب اصغر دے منہ دے قریب اپنا منہ لے تے کوئی گل کیتی نے قبر حسین دی قسم میں چھوٹی اولاد آ دیو جڑے دھیاں رکھ دیو گل دا مکنا ہی فوراً معصوم ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھے سغرا اصغر دا آخری سلام مرحبا 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 اجرکم اللہ سغرا اکبر دا آخری سلام آدھی تو ہی مان اللہ دے حوالے ہے گل دا جواب تڑے اصغر آدھے کیڑی گل دا اتنا تڑس بابے آکھا کیا ہے معصوم زبان ہلا کے آدھے آکھا ایو کچھ جتا 71 دی جاؤ تے زخم جھال گنسا میں تیرا تیری جھال گنسا مرحبا مرحبا تو میرا آخری گواہ ہمیں تو میری آخری نشانی ہمیں تیرے حصے دا تیری میں حسین جھلے سا جنہاں گل تیر دیا یہ معصوم ہاتھ متے دے راکے آدھے سورا اللہ دے حوالے اصغر کربلا بیدہ پہ اجرکم اللہ بڑے حوصلے نال دو جملے میں عرض کرنے بابا میں بیمار ہاں بابا تھوڑی منت کریں دیا التجا کریں دیا حسین فرمیندن کیڑی گل دی بابا جی تک کھڑوتے ہو نا اسی جگہ تے بیٹھی وہ بابا تو سے جھولی بناؤ میں تمہاری جھولی سر رکھ دیا بابا تو قرآن دی تلاوت کر میں تیرے چہرے دی زیارت کریں دیا بابا زیارت کریں دی جاتے میں اللہ کو دم چھڑیں دیا بابا میرا جنازہ ہی پڑھائی وانے بابا میری میت دی دفنائی وانے بابا آج جو میں مرسا میرے جنازے تو ہی ہو سے چاچا عباس ہی ہو سی اکبر بھرائی ہو سی جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو اگر آج میں مر گئی میں کو کفن ہی اکبر بھرا دے سی میں کو دفن بابا حسین کرے سی میرا جنازہ چاچا عباس جیسی بابا تمہارے بعد میں کوئی جیون دے قابل ہاں بابا تمہارے بعد میں مر ونجنا ہے بابا نہ میرے جنازے چتائے ہومڑے نہ اکبر بھرا ہومڑے نہ چاچے ابا مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسین فرمیندن سغرا وعدہ یاد کر جنت بیٹھی ام الولد ملائیم آ بابا صادق الوعد امام دی دھیاں چاندہ کیا ہیں 39 گھر نانے در روزہ ون کے چراغ جلامیں تے دکھیا میں امام ہو کے حکم پہ رہنا چراغ جلیں دی راویں دہ دی راویں جب تک چراغ جلدہ راوے سمجھیں جو میرا بابا زندہ ہے جس نے چراغ بجھ ونجے سمجھ ونجے بابا ہی مارا گئے اکبر ہی مارا گئے اجرکم اللہ جس نے چراغ بجھ ونجے سمجھے بابا ہی مارا گئے اکبر بھرا ہی مارا گئے آدھے بابا تیری عزت دی قسم میں بہوں بیماراں بابا تیری منت کریں دیاں بیماراں کو پیاس زیادہ لگ دیئے بیماراں کو آسران دی ضرورت ہوں دیئے بابا ایک احسان لا بے شک ون میرے اکبر بھرا کو آنکھ میرا خیال رکھے سی حسین فرمائندن اکبر میرے نال پیا بیندے آدھی اچھا بابا قاسم کو آنکھ میرا خیال رکھے سی سیدہ دے وہی میرے نال پیا بیندے آدھی اچھا بابا اونو محمد کو آنکھ وہ میرا خیال رکھے سن سیدہ دے وہی میرے نال پیا بیندے تیری جوانی سلامت ہوئے وہی میرے نال پیا بیندے جتنے امام حسین کو رومن علیہ ازادار تشریف فرماؤ ہون ہاتھ جوڑ کے آدھیے بابا مالتا جنگا جو مہندے ہوندن سمجھ آن دیئے بابا مہربانی کر میریاں پھوپیاں کو آنکھ میرا خیال رکھے سن موتے ماتم کی تے غریب آدن دکھیا موری محمل تے آلیہ سوار مرحبا مرحبا موری محمل لیک آلیہ سوار ہے میری بہنیں نال پہیاں ویندین تیریاں پھوپیاں نال پہیاں ویندین آدھی اچھا بابا مت اکبر دی ماں کو آنکھ میرا خیال رکھے سی سیدہ دے میرے نال پہ ویندی ہے اچھا بابا قاسم دی ماں کو آنکھ اوہی میرے نال پہ ویندی ہے جنہاں ہر کہندہ معصومہ آنکھیں
تے حسین آکے نا میرے نال پہ بندن ختم میری حاضری ہن پیو دے کول آئیے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا ہک التجا کرن آئیاں بے شک سارا کو گھن ون حسین آدھن کیڑی آدھے بابا التجا یہ جدہ میں اس گھارے چراہن دی امنا تے جڑی معصوم سکینہ دی ماں ہے او ساری دیہاڑ معصومہ کو آدھے سغرا تیری یتیم بھیڑے ایندہ خیال رکھا کر سغرا تیری یتیم بھیڑے ایندہ خیال رکھا کر بابا التجا ایا کریں دیاں اسے معصومہ کو ٹکائی وائن مرحبا مرحبا عجرکم اللہ اسے معصومہ کو ٹکائی وائن معصومہ دا نام ہے غریب ترے دفعہ بیٹھائیے وقت اٹھائیے وقت رو کے آدن دکھیا ہر کہیں کو اپنی مرضی نال مل میری معصومہ کو راج کے مل گن ہر کہیں وطن تے ولنے معصومہ کوئی نہیں آونا زندہوں نے شام ہونے جتنا ہوا لگنی ہے آکسی بابا ہونتا وہ ہاتھی رول گئی ہے بابا مالک کی عبادت قبول فرما مالک ذکر دا ثواب مرحومین دے نام اعمال درج فرما مالک ذکر دے وارث تے ظہور تاجیل فرما